حالیہ ریسرچ نے سورہ رحمان کا معجزہ ثابت کر دیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنا ایمان تازہ کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ٹوڈے وی ول ٹاک اباؤٹ سورہ رحمان۔ رحمان کا مطلب ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ قرآن کی انتہائی اہم صورت ہے، یا پھر یوں کہہ دیجیے کہ اس کی دعوت کا مرکز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے، اور جس طریقے سے دلہن کو خوب سجایا جاتا ہے کہ وہ باقی عورتوں سے الگ اور خوبصورت دکھے، اسی طریقے سے قرآن کی اس خاص صورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کے خاص قسم کے چناؤ سے، سلیکشن آف ورڈز اتنے زبردست ہے کہ انسان اس کے اندر کھو جاتا ہے۔ نکولا ٹیسلا کو جانتے ہیں آپ؟ نکولا ٹیسلا 20ویں صدی کا ایک انتہائی ذہین ترین سائنٹسٹ تھا، اور اس کا ماننا تھا کہ اگر ہم اس کائنات کی ڈیکوریشن یا بناوٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے کیا کریں، ہم اس کائنات کو فزیکل صورت سے ہٹ کر انرجی اور وائبریشن کی صورت میں ہمیں اس پوری کائنات کو دیکھنا ہوگا۔ ہم انسان جو کچھ بولتے ہیں وہ الفاظ کا ایک خاص قسم کا پیٹرن بنا کر ہماری باڈی پر فزیکلی امپیکٹ ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مختلف قسم کے ساؤنڈ سیمپلز ہیں، اور ہر ایک کا آواز کا جو ساؤنڈ پیٹرن ہے یہ بالکل الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم کے پاس، مطلب آپ کی باڈی اور میری باڈی کے پاس جو بولے گئے ہر قسم کے الفاظ جو کہ الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ طریقے سے آپ کے مائنڈ پر، آپ کی باڈی پر امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ بالکل سیم اسی طرح اگر ہم یہ ایکسپیریمنٹ پانی کے اوپر کریں تو ہر بار بولے گئے مختلف قسم کے الفاظ پانی کی مختلف قسم کے کرسٹلز کو پیدا کرتے ہیں، جس کا اثر انسانی جسم پر بولے گئے الفاظ کے بالکل سیم مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے الفاظ کے اندر وہ خاص قسم کا پیٹرن رکھا ہے جو کہ پڑھ کر انسانی جسم پر اگر دم کر دیا جائے یا پھر اسے پانی پر پھونک کر کسی مریض کو پلا دیا جائے تو یہ اللہ کے حکم سے اسے سورہ رحمان شفا دے سکتی ہے۔ جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور جنات اگر کسی انسانی جسم کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کی خاص قسم کی جو ویوز ہیں فریکوینسی کو برداشت نہیں کر سکتے جنات، اور ان کے سسٹم سے یہ الٹی کر کے باہر ان کو پھینک دے گا سسٹم۔ کئی لا علاج مریضوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے یہ دیکھا گیا ہے کہ سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے بعد ان کے جسم کے اندر ایک گرمائش پیدا ہوتی ہے، اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد بیمار آدمی آدھا گلاس دم کیا ہوا پانی پیتا ہے تو اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈال دیا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی بات کی جائے تو میڈیکل سائنس ہیپاٹائٹس کی بیماری سے متعلق بالکل مایوسی کا شکار ہو چکی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت ہیپاٹائٹس کے مرض کے اندر مبتلا جو مریض ہیں، جو رجسٹرڈ مریض ہیں، ان کی جو تعداد ہے تقریباً 40 کروڑ ہے، جبکہ صرف پاکستان کے اندر رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایسے میں میڈیکل سائنس کی بے بسی انسانی ذہن اور معاشرے کی تباہی کا پیغام دے۔ لیکن سورہ رحمان کی یہ صورت ہے، اس کو پڑھنے سے یہ جو مرض ہے چند ہی دنوں سے اندر جو انسان کے اندر سے وجود سے بالکل ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا نام و نشان ہی جسم کے اندر موجود نہیں تھا۔ اور آج کل زیادہ تر لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، ذہنی ڈپریشن کا شکار ہے، اس کے علاوہ جنات سے جڑی روحانی بیماریوں کا شکار ہے۔ اور اگر کسی کا دل اللہ سے غافل ہے، ان کو شیطان اس کے دل پر قبضہ کر چکا ہے، کوئی لا علاج بیماری ہے، تو ان تمام مسئلوں اور بیماریوں کا علاج سورہ رحمان کے اندر خاص قسم کی فریکوینسیز کے اندر موجود ہے۔ اسے فزیکل علاج کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی علاج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ ایسی لا علاج بیماریوں سے سورہ رحمان کی برکت سے شفا بھی حاصل کر چکے ہیں۔ یہ قرآن کی وہ صورت ہے جو کہ اتنی اہم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ سابقون الاولون یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کے اندر شامل تھے، اللہ کے رسول نے باقی 3 صحابہ کے ساتھ ان کا نام لے کر فرمایا کہ جس نے قرآن سیکھنا ہو وہ ان لوگوں سے سیکھے۔ اور مکہ کے اندر اسلام کی تبلیغ کے آغاز کے دور کے اندر جب مکہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی اور کوئی بھی مسلمان یہ ہمت نہیں کرتا تھا کہ مشرکین مکہ کے سامنے جا کر قرآن سنائے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کے سامنے ان کو متاثر کرنے کے لیے قرآن کی جس سورہ کی تلاوت کی وہ قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہی تھی۔ ان کی اس جرت پر ان کو کافی زیادہ مارا گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن جس شخص نے بھی یہ کلام سنا اس کے منہ
کھلے کے کھلے رہ گئے۔ دوستو سورہ رحمان اپنے اندر بے شمار معجزات اور راز لیے ہوئے۔ یہ شروع ہوتی ہے الرحمن کے نام سے، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اور رحمت جس کی انسان کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان صرف اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے۔ ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ عالم ہے تو باقی جو دنیاوی ہمارے بزرگان دین بنے ان کی کیا اوقات ہے۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو قرآن کا علم دیا، تمام علوم میں سے سب سے بڑا علم۔ دوستو حیرت انگیز طور پر اس کے بعد آنے والے اگلے الفاظ کا سیکوینس انتہائی حیرت انگیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی انسان کی تخلیق کا جو کلائمیکس ہے وہ کون ہے؟ انسان۔ اور اس نے انسان کو بولنا سکھایا، اور ان دو لائنز کے اندر اتنے زیادہ سیکرٹس ہڈن ہیں جو شاید اس سے پہلے کوئی جانتا ہو۔ یہ دوستو ایک ریسرچ میں نے پڑھی کچھ عرصہ پہلے، ایک سائنٹیفک میگزین کے اندر ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جس کا کنکلوژن یہ تھا کہ آج اگر انسان جدید انوینشنز کر رہا ہے، خلا کے اندر اپنے سیٹلائٹ بھیج رہا ہے، جنگلوں بیابانوں سے نکل کر سیولائزڈ بن گیا ہے، اس نے اپنی سوسائٹیز ڈیزائن کر لی ہیں، لوگوں کے اندر مل جل کے اب سوشل بن کے رہ گیا ہے، اپنا نالج باقی کمیونٹیز کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ایسی چیز ہے جو کہ اسے پیدا ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھی، جو کسی اور جانور یا پھر زندہ چیز کو نہیں دی گئی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ کمیونیکیشن، بولنا، اور بولنے کے بعد لسننگ پارٹ، سننا، اور اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ، سمجھنا۔ بالکل وہی بات جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد کمیونیکیشن، بولنا سکھایا۔ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ انسان جو کہ بول کر اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، اگر وہ ایسا نہ کر پاتا یعنی نہ بول پاتا تو کیا ہوتا؟ یہ سیولائز سوسائٹی جو کہ ہم نے سب نے مل کر بنائی ہے، اپنی بات دوسروں تک پہنچانا ہو، اپنے علم کو شیئر کرنا ہو، مل کر جنگیں لڑنی ہو، ٹیکنالوجی بنانی ہو، زمین پر سروائیو کرنا ہو، یہ سب کچھ کیا بولے بنا پاسبل تھا؟ یہ سب انوینشنز ایک دوسرے کے ساتھ علم شیئر کیے بنا، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کیے بنا کیا یہ ممکن تھا؟ جیسے جانور نہیں کر پاتے، حالانکہ جانوروں کے اندر عقل تو موجود ہے، وہ خطرے کو بھانپ لیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے، یہ سب مل کر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود وہ اپنی نیچرل حس کی وجہ سے باقی جانوروں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن کیا انسان ایسا کر پاتا؟ اگر کسی جانور کو انسان کی بجائے بولنے کی سپر پاور مل جاتی تو یقیناً آج انسان جنگلوں کے اندر چھپ کر صرف زندگی کاٹ رہے ہوتے، جبکہ جانور ہم پر حکومت کر رہے ہوتے۔ بولنے کی حس ایک ایسی سپر پاور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بعض بولنے والے کے الفاظ جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں صرف 3% لوگ ایسے ہیں جن کی کمیونیکیشن سٹرونگ ہے، وہ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ اور آپ سے ایک سوال ہے کہ پاکستان میں ایسا کون سا لیڈر ہے جس کی کمیونیکیشن بڑی سٹرونگ ہے، اور ایسا کون سا لیڈر ہے جو صرف پرچی دیکھ کے پڑھتا ہے اور کمیونیکیشن جب اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے لیکن اتنی ویک ہے وہ دنیا کو اپنے الفاظ کے جادو سے متاثر ہی نہیں کر سکتا۔ دوستو تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بڑے بادشاہ، لیڈر اور دھوکے باز لوگوں نے اپنے الفاظ کے جادو کے اندر لوگوں کو پھنسا کر ان پر حکومت تک کی۔ اور یہ الفاظ کا جادو وہ جادو ہے کہ جو آپ بنا ٹچ کیے کسی کے جسم کے اندر بجلی بھر سکتے ہیں، موٹیویشن لا سکتا ہے، نا امیدی، غصہ یا پھر خوشی دلا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص آپ کو ٹچ کیے بنا اگر گالیاں دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے تو آپ کے جسم کے اندر ایک غصے اور بدلے کی آگ بھر دیتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ کے پورے جسم کے اندر خوشی کی فیلنگز پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ نوٹ کریں کہ اس شخص نے آپ کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بنا کسی فزیکل میڈیم کے اس نے اپنے آپ کے جسم کے اندر اتنی ہلچل مچا دی کہ یہی تو کہلاتا ہے الفاظ کا جادو۔ دوستو آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟
اور سورہ رحمان کو اپنے گھر میں لاؤڈ سپیکر کے اوپر یا آپ خود پڑھ کے پانی پہ دم ضرور کیا کریں. گھر کے تمام افراد کو ضرور پلایا. کسی میں چھوٹی موٹی بیماری ہو آپ کا اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. یقین مانیں جنات گھر سے بھاگ جائیں گے, بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ پہ پرسکون زندگی گزاریں گے. اور آج کل جو ذہنی ڈپریشن انتہا تک پہنچ چکا ہے وہ بھی کافی حد تک آپ ریلیکس ہو جائیں گے. اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے.